سائیں لجپالاں دا فیضان ہے اور انہاں دی ایک نگاہ دا کمال ہے، صرف ایک نگاہ دا کمال ہے۔ میرے کریم آقا و مولا میرے شیخ کامل اج لجپال تشریف لے کے آئے، میرے واسطے خوشبختی تہاڈے سارے واسطے خوشبختی کہ آپ نے سانو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دا سایہ ساڑھے سرہ تے ہمیشہ سلامت فرمائے، میرے اور تہاڈے شیخ کامل دے درجات اللہ اپنی شان اور اپنی ذات دے لائے بے شمار بلند فرمائے۔ اے ہی او آستانہ ہے جتھوں منو عطا ہوئی، اے ہی او آستانہ ہے جتھوں میرے ابو جی نو عطا ہوئے، اے ہی او آستانہ ہے جتھوں میرے دادا جی نو عطا کیتے گئے، اے ہی او آستانہ ہے جتھے میریاں پتران تے میریاں اولاداں تے میریاں نسلوں نو عطا کیتا جا رہے ہیں۔ تے میں اے یرد کردہ سا سائیاں نو تے اج پھیرے یرد کرن لگا دنیا تے نار رکھیا جے تے قبر و حشر جند منو تے میریاں نسلاں تے اولاداں نو ہمیشہ نال ہی رکھیا جے تے اپنی غلامی تے اپنے قدمین پاک چی جگہ عطا کیتے رکھیا جے۔ میں آخر تے ہی کہاں گا بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی ہے نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی ہے بنن چلن تے لاشانی خدائی پیر چم دیئے نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر بیٹھی ہے۔ میں جدو ہوش سنبھالیا تو انہوں یاد ہے کہ بندہ تقریباً 8 سال دا بچہ ہو جائے نا تو 8 سال دے بعد ہی انہوں گلہ تقریباً ساری زندگی یاد رہتی لجپالاں دی بارکہ بھی عرض کرنے لگا کہ میں تقریباً 8 سال 7 سال عمر سی تے اپنے گھر چ ایک لفظ سنے جڑا ساڑھے گھر چ اکثر بولیا جاندہ سی اور لفظ سی حضرت صاحب حضرت صاحب ہر گلنال ابو جی امی جان وڈے بھائی جان باجی جان ایک لفظ بول دے سن حضرت صاحب بچہ ساتھ ذہن چ بیٹھ گیا کہ حضرت صاحب ہیں نے ساڑھے ابو جی رحمت اللہ علیہ جدو پہلی مرتبہ زیارت کرنے واسطے گیا تو جدو وہ مان مونی صورت ویکھی نا مان مونی تے بس وہ بچپن جی سائیں لجپالاں نے پہلی نگاہ چی دل لے لیا میں اکثر پڑھیا کرنا ماں کالے کنڈل بھئی کالے کنڈل زلف مہید جال جھلے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا لو بھئی
اذان ہو رہی، اذان سن لو تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلا بابا جی حضور جو ارشاد فرماون گے چیک کر لو، ہو گئی جی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے ہی نگاہ لجپالا نے میرا دل لے لیا۔ 1993 عیسوی وچ میں سائیں لجپالا دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے نہ تو غلامی باقاعدہ اختیار کی تھی۔ 1993 عیسوی وچ جی، 1981 دی میری پیدائش ہے۔ 93 عیسوی وچ میں انور سیال صاحب دے سیال کوٹ انہاں دے گھر بابا جی حضور تشریف لیا پہلی مرتبہ، تو میں اتھے حضور سائیں لجپالا دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ وہ تاریخ وہ سب کچھ میں وہ دن لکھ کے رکھیا ڈائری تے، ہر چیز اج بھی موجود ہے۔ تے بابا جی حضور نے پہلی نگاہ جڑا مینوں ویکھیا نا، تے ابو جی حضور رحمت اللہ علیہ سائیں لجپالا نو عرض کرن لگے، حضور میرے 3 پتر نے، ایک ادھے نالوں وڈا ہے تے ایک چھوٹا ہے، یہ میرا درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردا ہے میرا جانشین بنے، انہوں میں حافظ تے عالم بناواں۔ تے بابا جی اپنی عادت مبارکہ دے تحت میرے سر تے انج ہاتھ رکھے تے انج فرمان لگے آسی صاحب ویکھیا جنوں زمانہ ویکھے گا، اینوں زمانہ ویکھے گا۔ اے میرے لجپالا دی ایک نگاہ دا فیض ہے، ایک نگاہ دا فیض، ورنہ اتھے تے بنن چنن تے لاسا نہیں، خدائی پیر چوم دیئے، نظر چورے تے ولیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے، جتھے جتھے میرے سائیں لجپالا دے قدم مبارک لگے۔ اور میں تو انہوں سارے نے ایک بات عرض کرا جڑا میں اپنی زندگی چ تجزیہ کیتا ہے کہ بابا جی اپنے غلامانوں تے بڑا ہی نواز دینے نا، ادھر تے شک ہی کوئی نہیں نا، شک ہی کوئی نہیں۔ آپ فرماتے سانو یا اپنا پتر پریا جو جھوٹا نہیں کری دا، غلامان وہ حشر نو کدوں جھوٹا ہوں دے لگے نے، کدوں اپنے غلامان انہوں نے حشر نو جھوٹا ہوں دینا ہے، اپنے غلامان تے بڑا نواز دینے نا، اتے انہوں دیا کرم نوازیاں کرم در کرم نے نا۔ مگر اگلی گل سن کے تسی حیران ہو جاؤ گے، بابا جی حضور دے غلام نال جڑا پیار کرے نا، بابا جی انہوں ہی نواز دیں دے، اتنے سبحان اللہ کہنے سے لجپالی دی انتہائی صحابہ فرماتے نبی پاک جنہوں دعا دے دے سانا، او دی اولاد چی بھی او دا سر جاندہ سی، دے پوتریاں چی یعنی او دی 3 نسلہ چودہ دا سر جاندہ سی۔ تاجدار شورہ شریف بھی میرے بابا جی، تاجدار شورہ شریف کبیر الاولیاء یوسف المشائخ اسے سنت نو ادا فرما دینے۔ میرے لجپال آقا و مولا میرے کریم مرشد کامل جدے تے نگاہ فرما دے، صرف او دیتے نہیں، او دیا نسلہ تار دیں دے، تے جیڑا غلام نال پیار کرے میرے آقا انہوں بھی تار دیں دے۔ یہ میرے بابا جی دی لجپالیاں نے، جڑا غلامہ نال پیار کرے حضور انہوں بھی نواز دینے۔ ایسے لجپال میرے کریم آقا مولا اللہ تعالیٰ انہوں دا سایہ، انہوں دیاں شفقتاں، انہوں دیاں رحمتاں، انہوں دی نگاہ فیض ساڑھے تے انجی سلامت روے۔ سائیں لجپالا دے اللہ فضانو انجی جاری و ساری فرمائے، انہوں دیاں نگاہ رحمت ساڑھے تے دنیا قبر و حشر اندی روے، اپنی غلامی چ رکھن۔ میں یہ انہوں پھر ایک باری عرض کرانگا قدمین پاک تے ہاتھ رکھے، جڑے میرے ابا و جداد بھی عرض کر دے گے، میں بھی کرنا، میری نسلہ بھی یہی کہنے گیا کہ حضور اتھے بھی اپنا رکھیا جے، دنیا تے قبر حشر چ اپنی غلامہ چی رکھیا جے، اپنے جوڑے پاکاں چی جگہ دے کے رکھیا جے، اپنا ہی بنا کے رکھیا جے۔ ساڑھے واسطے یہی شرف ہے کہ اسی تواڈے درد غلامہ، اسی تواڈے درد غلامہ تے غلام ابن غلامہ، اسے درد پرانے کمیاں تے اللہ کرے اسے ہی درد کمی اسی تے ساڑیاں اولادہ تے نسلہ رہن۔ میں تے آخر تے یہ کہاں گا کوئی چٹا بادام سی، کوئی چٹا بادام سی، بھائی کوئی چٹا بادام سی، اے جو دیا میں نہ کریں مویا مٹی بھی غلام سی، اے جو دیا میں نہ کریں مویا مٹی بھی غلام سی، اے جو دیا میں نہ کریں تے مویا مٹی بھی غلام سی۔ احباب دا بھی سب دا شکر گزارا، تسی بھی تشریف لکے آئے، اللہ اس حاضری نو ساڑے سارے واسطے بخشی دا ذریعہ بنا دے وے، سائیں لجپالا دی نگاہ رحمت سانو سب نو عطا فرمائے، آمین۔ میں عرض گزارا کہ حضور اپنے کلمات طیبات نال ساڑیاں سماعتاں نو تے ساڑیاں روحاں نو تسکین فرماون، اللہ تعالیٰ آپ دا آنا ساڑے واسطے مبارک فرمائے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبر وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری انتہائی واجب القدر حاضرین محفل، علماء ذی وقار اور بالخصوص آسی برادران، یہ جملہ اس تو تھوڑی خدمت عرض کر رہے ہیں کہ میرے شیخ کریم حضور یوسف المشائخ عطا فرما کے گئے سن۔ آخری سالانہ عرس مقدسہ دربار عالیہ چورہ شریف تھے۔ حضرت صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا اے لفظ کہ بھی آج دی رات جڑی آسی برادران نے نا کر رہی شب آسیاں، شب آسیاں تے وہ اپنے شیخ کریم دا جملہ یاد کر دے ہوئے ہیں، تھونوں اس نام تو میں پکار رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، نماز مغرب دا وقت ہو گیا، انشاءاللہ اسی نماز ادا کرانگے، لمبی گفتگو مقصود نہیں۔ تو اسی ماشاءاللہ آپ گھنٹیاں دے حساب ممبر رسول تے بیٹھ کے کریم آقا دی ادا سرائی کر دے ہو۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا التجا ہے کہ رب کائنات تھوڑا مزید تھوڑی نطق برکت عطا فرمائے اور تھوڑے سینے نو منور فرمائے، کیونکہ آج دا جڑا آنا ہے یہ کل تک کوئی پروگرام پلانڈ نہیں سی، باہر دا سفر سی، چند دن واسطے گیا سا تے آسی صاحب دا فون آیا نا، آکھیا میں بھی اداس ہاں تے میں آکھیا میں بھی اداس ہاں، انہیں آکھیا میں بھی اداس ہاں، میں آکھیا میں بھی اداس ہاں۔ اگلی گل ہوئی، میں آکھیا یا تسی آ جاؤ تے یا میں آ جانا۔ انہیں آکھیا جی ڈیرا مکمل ہو گیا تے جے تسی آ جاؤ تے آنا تسا اپنے بابیاں دے ڈیرے تے ہی ہے، تے جتھے سائیاں دا نا آ جاوے یاد رکھیا جے اللہ رب العزت نے بہت ساریاں آسی صاحب نو عزتاں عظمتاں برکتاں نصیب فرمائیاں، لیکن یہ یاد رکھیا جے کہ یہ اپنے شیخ کریم دے نال محبت اور وفا دا صلہ ہے۔ یہ اپنے شیخ کریم دے نال کچھ دعاواں ہوندیاں نے جڑیاں کئیاں جاندیاں نے۔ کل بھی میں ایک دوست سن انہوں نے عرض کر رہا سا، میں نے کہہ رہے سن جی دعا فرماؤ نگاہ فرماؤ، میں کہا دعا کرانی ہو رہے تھے دعا لینی ہو رہے، یاد رکھے جے دعا کرانی ہو رہے تھے دعا لینی ہو رہے۔ آسی صاحب نے دعاواں لائیاں نے تے تساں ویکھیا بھی ہے۔ تے میں جس وقت آخری مرتبہ آیا یہ ڈیرا مہمان خانہ جڑا ہے یہ تعمیر شروع سی، اور میں دلی طور تے بڑی تسکین لے کے گیا، کیونکہ میں اپنی زندگی دے شعور دے جڑے 20 22 23 سال 25 سال وہ نے جڑے شعور دے میں اپنے شیخ کریم حضور یوسف المشائخ دے نال گزاریا۔ تسی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کہ کوئی بھی بندہ کوئی گھر بناتا ہے، کوئی بیڈ روم بناتا ہے، کوئی صوفہ خریدتا ہے، کوئی تو کہتا ہے یہ میں اپنے واسطے کر رہا، یہ گھر جی میں اپنے واسطے بنا رہا، یہ بلڈنگ یا یہ چیز میں اپنے واسطے بنا رہا۔ لیکن ساڑھے شیخ کریم حضور یوسف المشائخ نے جدو بھی کوئی چیز بنائی ہے، آپ دا بڑا خوبصورت ایک جملہ ہوندہ سی، آپ کی فرماندے سن یار اے میں سنگیاں سے بنا رہے ہیں، بھئی سنگیو بھئی دوستو اے فلاں کام کرنا ہے، دربار شریف اے چیز بنانی ہے، کمرے بنانے نے، اے سنگیاں سے بنانے نے کہ سنگیاں تے سنگیاں نو سوکھ ہوئے۔ جدو میں آیا نا اتھے تے آسی صاحب 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار، گل میں تو رکے کوئی نہیں، صرف ایک گل صرف سن لو بہت جڑی میں تو سنانا چاہ رہا ہوں کہ جدو میں آیا تے میں نو آ کے آسی صاحب نے جان لگے آکھیا جناب ذرا ادھر آؤ نا ویکھو، یہ ادھر بلڈنگ زیر تعمیر سی، حضور اے میں سنگیاں سے بنان لگا، اے میں سنگیاں سے بنان لگا۔